لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، كل نفس ذائقة الموت. صلوات بر محمد وآل. میں نے دو آیتوں کی تلاوت کی ہے اور دونوں نہایت مشہور ہیں. یہ مجالس حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا فیض ہے کہ ان مجالس کے صدقے میں نہ جانے کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ہمارے بچوں کو بھی زبانی یاد ہے. تو بڑوں کو تو چھوڑیے آپ، نسیم صاحب تو ایسے تھے بیچارے، اللہ مغفرت کرے، کہ کوئی مجلس شاید ہی ان سے، کم از کم میں اپنی مجلسوں کو تو بتا سکتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں سامنے وہ نہ بیٹھے ہوں. اور بیٹھنا کمال تھوڑی ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ ذاکر کو انرجی دینا. مسئلہ وہ ہے جو بہت کم سامعین میں ہوتا ہے. لیکن اب وہ میں زیادہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بزرگ تھے مرحوم علامہ تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ میاں 40ویں کی مجلس پڑھا کرو، تعزیتی جلسہ مت کرو. تو بس اتنا میرے خیال میں کافی ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور آپ جیسے ہونہار بچوں کو ان کی راہ پر ذکر اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو انہی مجالس میں ایک جو ہے وہ آیتوں میں یہ دونوں آیتیں بھی ہیں. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو اس آیت سے ایک بات طے ہوئی کہ مودت اہل بیت وہ نیکی ہے. دیکھیے ایک بات کہوں، قرآن میں نیکیوں کا ذکر بہت سی جگہوں پر ہے اور ہر نیکی کے لیے الگ الگ ثواب ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہے نا. جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو. تو ایک کا کتنا ملا؟ بولیے 700. پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس میں بھی ڈبل کر دیتا ہے.
تو قرآن میں جب آپ نیکیوں کا ثواب دیکھیے گا تو 1 کا 10، 1 کا 700، 1 کا 1400 روایتیں آئیے گا تو وہاں بھی نیکیوں کا ثواب الگ الگ ہے. 2 سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے. آپ نے راہ خدا میں صدقہ کیا، خیرات کی 10 روپے، تو 100 روپے لکھا جائے گا. صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا. صلوات. تو ہوا نا فرق. کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن ہو یا حدیث، 1 کا 10، 1 کا 18، 1 کا 700، 1 کا، اس آیت کے مطابق قرآن مجید نے مودت اہل بیت کو بھی نیکی کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنا دیں گے. 1 کا 10 دیں گے ہے نا، 1 کا 700 دیں گے، 1 کا 1400 دیں گے. لیکن یہاں قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت اہل بیت اجرت ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی نیکی لائے گا یعنی محبت اہل بیت کے ساتھ آئے گا. اب اللہ نے نہیں کہا کہ 10 گنا دیں گے. نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی بڑھا کے دیں گے. کتنا بڑھا کے دیں گے پتا؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ پالنے والے کہیں تو کہتا ہے 10 گنا دیں گے، کہیں تو کہتا ہے 18 گنا دیں گے، کہیں تو کہتا ہے 700 دیں گے. یہاں محبت اہل بیت میں کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ کہہ دے کہ محبت اہل بیت 5000 گنا ملے گا، 10,000 گنا ملے گا. یہ مبہم بات کو ہم بڑھا کے دیں گے. کتنا دیں گے نہیں معلوم. جواب اس کا یہ ہے کہ جب محبتیں ایک جیسی نہیں ہیں. صلوات پر محمد. ظاہر سی بات ہے محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. سبھی محب اہل بیت ہیں. اور محبت کرنے میں میسم بھی تھے، قمبر بھی تھے، مقداد بھی تھے، کمیل بھی تھے. تو کیا سب کی محبت ایک جیسی ہے؟ کہ ہم پہلے سے نہیں بتائیں گے. جیسی تمہاری محبت ہوگی اس سے بڑھا کے دیں گے. نمبر 1. تو پہلی چیز تو یہ پہلی آیت میں اس پر زیادہ نہیں رکنا تھا، خالی اتنا کہنا تھا کہ اگر آخر میں چپک سکے تو گھر جا کے چپکا لیجئے گا. صلوات محمد والے. کہ محبت اہل بیت 2 چیزیں اس میں ہوئی. 1 مودت اہل بیت اجر رسالت ہے 1، اور 2 اس کا ثواب معین، جیسا تمہارا اخلاص ہوگا، جیسی تمہاری محبت ہوگی. آپ کہاں پڑھتے تھے؟ تب ہمارے آپ میں الگ الگ ہے. سمجھے آپ؟ سن لیجئے آپ پہلے. یہ جو طلبہ ہوتے ہیں نا مدرسوں میں، تو کچھ تو غریب گھر کے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ، اور کچھ بڑے گھر کے بھی آ جاتے ہیں مدرسوں میں. دیکھا ہوگا آپ نے. تو ہماری نازمیہ میں جو کھانا پکاتی تھی ان کو بڑی بھی کہا جاتا تھا. سلطانیہ ہم کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، خالہ. تو ہمارے یہاں بڑی بھی کہا جاتا تھا. تو 2 تو عام تھی. ایک بڑی بھی جو ذرا بزرگ تھی وہ مومنہ تھی، شیعہ تھی. اور یہ صاحب کیا محبت تھی ان کو بچوں سے. تو یہ نواب لوگ جو ہوتے تھے نا، کھانا کھایا، پیالہ پھینکا، پلیٹ پھینکی. تو یہ جو بیچاری تھی مرحومہ، اب تو مری گئی، اس وقت بڈھی تھی ہم لوگ بچپنے میں. تو یہ ان سارے بگڑے ہوئے لڑکوں کے، سمجھے، پیالہ پلیٹ اکٹھا کرنا، دھلنا، صاف کر کے رکھنا. پھر اب جب دوسرے وقت نواب صاحب آئیں گے بڑی پیار سے، اے بھیا یہ ہے تمہارا پیالہ، یہ ہے تمہاری پلیٹ، بالکل لکھنوی انداز میں. تو اب لڑکے بھی کیا کرتے؟ محبت کا جواب تو محبت ہے نا. لڑکے بھی کیا کرتے تھے؟ کسی نے 8 آنا، کسی نے 4 آنا، اپنا بڑی بی کو دے دیا. بڑی بی کیا کرتی تھی؟ تنخواہ ملتی تھی مدرسے سے ان کو 70 روپیہ. اس سے تو اپنا گھر چلا گھر.
جو لڑکے 4 آنا 8 آنا دے دیا کرتے تھے وہ گلک بنا رکھی تھی انہوں نے, اس میں وہ ڈال دیتی تھی. توجہ فرما رہے, اس میں ڈال دیتی تھی. جب 15 محرم کے بعد مدرسہ کھلتا تھا تب وہ کہتی تھی اے بچوں اب کسی دن تم لوگ طے کر لو تمہارے پیسے کی مجلس ہونی ہے. بتائیے کہ ایک سے ایک خطیب, بڑے سے بڑا آیت اللہ اس عشق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ چیز اگر ایک سلوات برماتا یہ بھی بول گیا. اور یہ خالی محبت میں نہیں ہے, بہت سے اعمال ہیں کہ جن کا ثواب بتایا گیا ہے مگر کئی طرح سے. مثلا ایک ثواب ہے امام سلام اللہ علیہ کی زیارت, امام حسین کی. کتنا ثواب ہے؟ بولو آج تو جو ان کہہ دے وہی کہہ دے گا. بولو پیغمبر کے پاس ام المومنین تشریف لائیں. اب آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں, چھٹکی بڑکی. اور امام جو ہے وہ حضرت کے سینے پر ہے. پیغمبر کی آنکھ سے آنسو ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ پوری داستان بتا دی کہ ابھی جبریل ہم کو سب بتا کے گئے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہمارے اس بیٹے کی زیارت کو جائے گا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خرچ کرے گا کوئی, کھلتا ہے ان کو. ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ پیسہ یہ لگا رہے ہیں کھل ان کو. میں آپ کو سنا دوں اپنا قصہ سناؤں. میرا گاؤں یہی ہے آپ ہی کے ضلع میں ہے, شاہ گنج کے پاس. تو اکثر جمعرات کو دیہرا سے چلتے تھے. شام کو آ گئے, جمعہ دن بھر رہے, سنیچر کو صبح سیالدہ پکڑ کے چلے گئے. تو اطراف کے جو گاؤں ہوتے تھے وہ فون کرتے تھے کہ مولوی صاحب اب کی بھی بھیا کہی ہو, ہاں تم تنی ایک مجلس پڑھتے چلے جاؤ. تو اکثر جمعرات کی مجلسیں ہم گھوم گھام کے پڑھ لیا کرتے تھے. ایک بزرگ تھے اللہ غریب کے مومن آدمی تھے لیکن مزاج کا کیا آدمی. تو وہی ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے, وہ اکثر ارے اب کی جمعرات کو پڑھ دیجئے. تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ یہ وسیعتاً جو آتے ہیں ان کو کیا دیتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بھی بہت اونچی چیز وہ کھیل گئے. کہنا رے وہ تو گھر کے آدمی ہیں, جمعرات کو آتے ہی ہیں, کیا دینا لینا وہ پڑھ لیتے ہیں. کہنے کچھ تو کرتے ہی ہو گئے. اب وہ بالکل جو ہے نا اس کو ہماری گاؤں کی زبان کے تو کھود کے پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی سوجھی شرارت. کہنا رے گھر کے آدمی ان کو کیا 500 روپیہ دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سمجھے کہ میں نے بہت معمولی کہہ دیا. وہ بڑھو پرانے زمانے کے کیا 500. تو ایسا ہوتا دے رہا ہے وہ کھل رہا ہے ان کو. ثواب دے گا اللہ, کھل رہا ہے ان کو. دینے والا وہ تکلیف آپ. تو ویسے ہی جیسے کا 500 ویسے ہی جب حضرت نے فرمایا کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کو جائے گا اس کو بولیے 1 حج. بھائی دیکھیں کتاب میں ویڈیو نہیں بنا ہے. آدمی پڑھے گا تو آنکھ بند کر کے اپنے حساب سے سوچے کہ شاید ایسے کہا ہو. 1 حج رسول اللہ نے کہا 2. اب جب 1 پہ اتنی حالت خراب تھی تو 2 پر 5. اب آپ خود سوچئے میں کہاں تک 70 بار چلوں گا. 10 20 50 کہاں تک لے گئے پیغمبر؟ 70. اب آپ لوگ خود سوچئے کہ 70 پہ کتنا تعجب ہوا ہوگا. 70 حج. ہم کو ان کے تعجب سے بحث نہیں ہے, ہم کو اس روایت پہ بحث ہے. کیا مطلب رسول اللہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ جو ہے وہ ایک زیارت کا ثواب کتنا ہے. معاذ اللہ پیغمبر شک میں تھے, نہیں یار ایک شاید کم ہوئے, نہیں 2.
نہیں کم ہے ابھی، چلو 5 کہتے ہیں. معاذ اللہ پیغمبر شک میں ہے، مشکوک ہیں، مگر کتاب میں تو ہے نا. 1 سے لے کے کتنا بیان فرمایا؟ 70. تو یہ تو وہی نا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ خواہ کم بدین. حضرت بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کنفیوزڈ ہیں علیہ باللہ کہ ایک زیارت کا ثواب. جواب نہیں. پیغمبر معاذ اللہ، اگر پیغمبر کنفیوز ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں بچے گا کون؟ سمجھ گئے آپ؟ اور اسی سب کو دور تک سوچ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہذیان بک رہے ہیں، یہی کل چکر ہے پیچھے والے کا. صلوات بر محمد. کوئی کنفیوژن نہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں، 2 دنا 4 کی طرح حدیث سمجھ میں آ جائے گی. ایک قافلے والے نے مجھ کو فون کیا، کربلا چلیں گے؟ میں نے کہا بھیا کاہے نہیں چلیں گے، پیسوا بتاؤ. بس آپ چلیے مجلس پڑھ دیجئے گا. اندھے کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. میں نے کہا ٹھیک. وہ سب ہو گیا، ٹکٹ وکٹ بیچارے نے بھیج دیا. مگر اب فیض آباد سے لکھنؤ جانا ہوگا نا. تو وہی عباس بھائی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، جن کی گاڑی سے اکثر آتے ہیں. مثلا انہوں نے نئی کوئی گاڑی خریدی تھی، سوچ رہے تھے افتتاح بسم اللہ کیسے کریں. تب تک ان کو پتا چل گیا کہ حج پہ وہ زیارت پہ جانے والے ہیں. اس دن نئی والی گاڑی لے آئے. بیٹھیے، آپ دروازے پہ لگا دیا، بیٹھ گئے. ایئرپورٹ پہنچ گئے، عادت کے مطابق پیسہ نکالا. کہ نہیں مولوی صاحب کربلا جا رہے ہیں آپ، آج پہلے دن گاڑی لے کے آئے ہیں، آج کا پیسہ نہیں لگا. گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچے، کو پیسہ لگا. پھر وہاں جہاز سے بیٹھ گئے، نجف پہنچ گئے. باہر گاڑی کھڑی ہے، اب کل جو قافلے والے کر رہے کھانا پینا ناشتہ ہے. ایک کو پیسہ لگا ہمارا. پھر انہوں نے پوچھا کب آئیے گا؟ ہم نے کہا فلاں تاریخ کو. اب اپنا کھائیے پیجیے وہ آپ کے اوپر، لیکن زیارت کے نام پر ہمارا 54. وہاں سے پلٹ آئے، دیکھا پھر عباس بھائی گاڑی لیے کھڑے ہیں. بیٹھے، گھر پہنچ گئے، اتر گئے. پھر پیسہ نا 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 نا، ہم نے سوچ رکھا تھا کہ آنا جانا دونوں آپ کا امام حسین کے لیے کریں گے. تو میں کربلا چلا گیا، چلا آیا. ایک نیا پیسہ میرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر نہیں لگا. اسی قافلے میں ایک عورت اور تھی بیچاری، شوہر نے طلاق دے دیا تھا. بھائی لوگ نالائق تھے، لیکن سوچا کہ دنیا میں رکھا کیا ہے. ابا نے جو زیور اوور دیا تھا، اچھا خاصا دیا تھا، اس کو بیچ ڈالا. اس نے اپنی جمع پونجی بیچ باچ کے کربلا چلی گئی. وہ بھی پلٹ کے آئی، اس کی ساری پونجی چلی گئی ایک زیارت میں، اور ہمارا 54 نہیں لگا زیارت میں. اب بتائیے کیا دونوں کا ثواب برابر آئے؟ سمجھے تو نبی نے کہا ہے 1 سے لے کے 70 تک ظاہر کی حیثیت اور نیت دیکھی جائے گی، لیکن یہ طے ہے کہ کم از کم ایک حج کے برابر تو آئی ہے. صلوات بر محمد و آل. یہی مسئلہ محبت میں ہے، عشق میں ہے. اس لیے قرآن نے طے بولیے نہیں کیا. تم جیسا عشق کرو گے، جیسی محبت کرو گے، اسی اعتبار. بالکل ویسا ہے. گاؤں میں کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. جیسا عشق ویسا بدلا. تمام. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ اگر یہ عشق نہیں ہے تو پھر آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ روزہ رکھ لیجئے. مسجد ہے سامنے، جامع مسجد. اے فیروز بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے یاد ہی نہیں آیا، جا کے مل لیتے ہوئے. تو اس وقت وہ بیچارے بہت پیش تھے. اچھا مثال ان کی اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہماری بات کا برا نہیں مانے. اب وہ صاحب مسجد بن کے تیار ہو گئی.
یہ ہوا کہ 15 رمضان کو اس کا افتتاح ہونا ہے، بڑا سب تیاری ویاری ہو گئی. تب تک دیکھا کہ فیروز بھائی کے دروازے کے سامنے ٹھیکیدار کھڑا ہے. مولوی صاحب پیسوا، لڑکوں کو گاؤں جانا ہے عید کے لیے. ارے بھائی دیں گے، ذرا افتتاح ہو جانے دو. وہ سیمنٹ والا چلا آ رہا ہے 2 لاکھ مولوی صاحب، سریے والا چلا آ رہا ہے 5 لاکھ باقی ہے. معلوم ہوا صاحب افتتاح میں 15 لاکھ لگائے دے رہے، 25 لاکھ باقی ہے. جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس مسجد کے مزدوروں کی اجرت نہیں دی گئی ہے تو چاہے جتنا بڑا افتتاح کر لیجئے، ایک آدمی کی نماز صحیح ہوگی؟ بولیے. اگر ایک مسجد کے مزدور کی اجرت ادا نہ کرو تو تمہاری نماز قبول نہ ہو. جس نبی نے تم کو اس منزل تک پہنچایا اس نبی کی اجرت نہیں دو گے. کیسے قبول ہوگی؟ اب حدیث سمجھ میں آئے گی. شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اگر عشق نہیں ہے تو نسیم بہشت محسوس نہیں کر سکتے ہو. صلوات بر محمد. تو ایک بات طے ہو گئی کہ سارے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ بولیے. عشق اہل بیت. اس کو اب یہی چھوڑ دیجیے. اب آئیے دوسری والی آیت جو پڑھی تھی، ہم نہ سنبھال پائیں اگر تو گھر جا کے ملا کے سمجھ لیجیے گا. ہاں صلوات بر محمد. ہر نفس کو موت کا مزہ بولیے چکھنا ہے. ہر نفس کو اگر میں بھولنے لگوں ہے نا تو ذرا ٹوک دیجئے گا کہ ہارون کے لڑکوا والا قصہ پڑھا چلو ہو سکتا ہے بھول جائے. صلوات بر محمد. لا تدری نفس بأي ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کو کس سرزمین پر موت آئے گی، اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ ماذا تکسب غدا، ہم کل کیا کرنے والے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے جہاں رہو موت بولیے آ پکڑے گی. ہو گئی بات. تو مرنا سب کو ہے، یہ تو قرآن سے طے ہے. اب موت آئے گی کیسے؟ جب ہم روایت پڑھنے جائیں گے نا تو وہی محبت کی طرح، وہی زیارت کے ثواب کی طرح یہاں بھی ہے. کچھ روایتیں وہ کہتی ہیں یار موت کا کون ٹینشن، وہ کس کا ہے؟ وہ موت سے کیا حذر، موت کا کیا خطرہ، آ گئی. تو کچھ روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موت کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اتنی آسانی سے روح نکلتی ہے جیسے پھول سے. نئی بات تو نہیں ہے نا. ایک دوسری قسم کی روایتیں ہیں کہ آدمی کو اٹیک پڑ جائے، قاعدے سے پڑھ دیا جائے تو باپ رے باپ. روایت کہتی ہے کوئی رگ جسم کی ایسی نہیں ہوتی جس کو موت کی اذیت سے گزرنا نہ پڑتا. جیسے کسی کے بدن کو زندگی میں بٹھیایا جائے کتنی تکلیف ہوگی. روایت کہتی ہے کہ قبض روح میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ
شروع سے جھگڑا چل رہا ہے دو طرح کا، تو واقعی صحیح کون سی بات ہے؟ روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، یا اتنی اذیت ہوتی ہے؟ اب اس زمانے میں تو ہم لوگ تھے نہیں کہ پوچھ لیتے کون سی روایت صحیح ہے۔ اب آج 1400 سال کے بعد ہم لوگ کتاب لے کے بیٹھیں گے تو بڑی محنت کریں گے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے، یار یہ سچا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، تو یہ حدیث تو ٹھیک ہے، ادھر آئے کہنے لگے یار یہاں بھی انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اس میں بھی کل سب صحیح آدمی ہے، تو مانی کون سی جائے؟ یہ دو طرح کی جو ہے وہ حدیثیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ روح نکلنے میں کوئی زحمت نہیں ہے، دوسری کہتی ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ روایتوں میں اختلاف کیوں؟ پھر وہی جواب ہے جو شروع سے آ رہا ہے، روایت میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے مختلف ہیں۔ ابھی سنیے، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ روایت میں اختلاف، روایت میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے تو مرنے والے مختلف، کل انسان ہے تو ہیں۔ جواب، مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں ہم سب لوگ انسان لگ رہے ہیں، مگر بقول مولا کے ایک کوے میں انسان نہیں ہے۔ پہچان کے لیے ہے کہ یہ گھوڑا ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ انسان ہے، خالی پہچان کے لیے۔ حقیقت میں ہم انسان ہیں کہ نہیں، اس کو مولا نے بتایا ہے کہ انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب اب سنیے، مفہوم روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تین طرح کی مخلوقات، خوب توجہ سے، بہت دن کے بعد تو آج لگ رہا ہے کہ اس امام باڑے میں آواز صاف ہے، ورنہ ہمیشہ تو بخار آ جاتا تھا خالی سن کے کہ یہاں مجلس ہے، لیکن اب تو ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہی ہے آواز، کچھ تبدیلی ہوئی ہے لگتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ موٹے طور کے اوپر مفہوم روایت ہے، عین الفاظ نہیں، تین طرح کی مخلوق ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہش نہیں کی۔ ایک وہ جن کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے۔ ایک وہ جن کے پاس دونوں ہے، عقل بھی خواہش بھی۔ جس کے پاس عقل ہے خواہش نہیں ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے۔ جن کے پاس خواہش ہے عقل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جانور۔ جن کے پاس دونوں ہے وہ کون ہے؟ ہم لوگ۔ اب یہ عقل اور خواہش دونوں میں جنگ چل رہی ہے مستقل۔ عقل کہتی ہے خواہش کو دبا لو، جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق چلو۔ خواہش کہتی ہے کہ جنت جہنم دیکھا کس نے؟ ابھی آج دبائے کے دھائلے دیکھا جائے گا، ہے نا؟ تو یہ جھگڑا مستقل چل رہا ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ خواہش کے خلاف جائیں، خواہش چاہتی ہے کہ عقل کے خلاف جائیں۔ جیت ہار دونوں صورت میں ہے، کہیں عقل جیت جاتی ہے، خواہشات مغلوب ہو جاتی ہے، آدمی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ پہ چلتا ہے۔ امام کہتے ہیں جہاں عقل کامیاب ہو جائے، خواہشات دب جائیں، اب وہ انسان نہیں رہا۔ کہ تب کیا؟ فرشتہ کا نا، وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ فرشتے نے اگر گناہ نہیں کیا ہے تو خالی عقلیہ تو ہے، خواہش تو ہے نہیں، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان خواہش کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل ہے۔ کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہے، ان کا مارا ان کا دبایا، تو آپ مولا کہتے ہیں اب یہ بھی انسان نہیں ہے۔ تب جانور ہو گیا، کرنا جانور سے بدتر ہے۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے،
آج ہی کا قصہ ہے. میں آ رہا تھا تو ادھر سے گھوم کے آیا اپنے گاؤں کی طرف سے, تو سڑک کے اوپر ایک باغ ہے امرود کا میرا چھوٹا سا, سناٹا. دیکھا صاحب ایک بکری باقاعدہ جو ہے اچک اچک کے کھا رہی ہے. ہم نے گاڑی رکوائی, ہم اور ڈرائیور صاحب دونوں باغ میں گئے. ہم نے بکری کو کچھ نہیں کہا, اور آپ بھی نہ کہتے. وہ دونوں عورتیں جو پیڑ کے نیچے بیٹھ کے مستیاں کر رہی تھی, میں نے کہا بھائی تھوڑا ترس کھاؤ, ہاں پردیسی ہے کیا کھیاوت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, کھا جانور رہے تھے, آپ نے ان عورتوں کو کیوں منع کیا کہ جانور کو اللہ نے پیٹ دیا ہے, عقل نہیں دی ہے. اس لیے اگر جانور کسی کا کھیت چر لے تو وہ مجرم نہیں ہے, مگر انسان اگر کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے تو اب وہ جانور نہیں ہے, جانور سے بولیے بدتر ہے. تو اب انسان کہاں ہے بیچ میں؟ انسان تو غائب ہو گیا نا. یا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جانور سے بدتر ہیں, یا اپنے اعمال ہی کی بنیاد پر فرشتوں سے. مرنا دونوں کو ہے, چاہے جانور سے بدتر ہو یا فرشتوں سے افضل ہو, یہی طے ہونا ہے جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلتی ہے, فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلتی ہے. صلوات در محمد و آل جانور سے بدتر نہیں. یہ اللہ میاں ویسے انتظام کیا. اصل میں وہ جھٹکے میں آیت نکل گئی تھی تو لاج رکھنے کے لیے کہ پبلک سمجھنے نہ پائے کہ بھول گئے ہیں, تو تاہم اللہ صلی اللہ علیہ پر چلے ہے نا, سمجھ گئے ہوں گے آپ کے چوک کہاں سے ہو جائے. صلوات در محمد و آل محمد. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے. اب جب آپ قرآن دیکھیں گے, اب یہاں میں کم کر دوں گا, اسپیڈ سے بڑھ جاؤں گا تاکہ آگے والے میں ٹائم مل جائے. جانور سے بدتر کی جو روح نکلے گی, روح کون نکالے گا؟ اسرائیل ہے نا, ان کے چیلے. وہ کون صاحب ہے؟ فرشتہ. وہ کون ہے جس کی روح نکل رہی, وہ کون ہے؟ یا افضل ہے فرشتوں سے یا بدتر ہے جانور سے. تو اب ملک الموت کی مجبوری ہے کہ پہلے جا کے اس کی پوری فائل پڑھے کہ یہ چچا ہے کون, ہم کو کیسے پیش آنا ہے. دیکھ رہے ہیں, لہٰذا جو قرآن کی روح سے ہے کہ ملک الموت آئے گا, فرض کیجئے وسیع حسن کی روح قبض کرنے. آپ لوگوں کو بعد میں ماروں گا, پہلے اپنے نکال لوں. حاجی نسیم صاحب کی مجلس تھی اور بیچارے نے چہلم سے پہلے وعدہ لے لیا تھا مرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن, اور انہوں نے مولانا کو ان کے لڑکے کو بیوقوف بنا کے فون کر دیا, میرے فلاں عزیز کا خالہ کا مسئلہ بمبئی میں بڑی طبیعت خراب ہے, مجبور ہے نا. تو آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, فرشتے تھوڑے بنا سکتے ہیں. وہاں تو لکھا ہے کہ جھوٹ بول کے گئے. ان سبوں نے کہا تھا 50,000 دیں گے کرائے کے علاوہ, مولوی صاحب بک گئے. تو وہاں دکھے گا نا, ارے باپ رے باپ, الکریم اذا وعد وفا. یہ تو خدا ہی بے وفا آدمی ہے نا. اوہو, چچیرے بھائی کی زمین بھی تابع ہے. ارے باپ رے باپ, پیسہ جھٹک کے کربلا گئے تھے دوسرے کا. کل کھلے گا وہاں. دنیا میں چاہے جتنا ہم حاجی اور کربلائی بن جائیں, وہاں ایک ایک آنے کا حساب دینا ہے. اب جو آیت کا فکرہ ہے وہ اختصار. تعجب ہوگا یار, مولانا, شیعہ, محب اہل بیت, یہ کل کیا کیا اس نے؟
تو اب قرآن کا اتنا فقرہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ملک الموت پوچھے گا فیما کنتم، کہاں تھے؟ مطلب اتنا گندی فائل، اتنے خراب اعمال، کہاں تھے مولوی صاحب؟ تو ہم لوگ تو عادی ہیں نا، ایک ٹھیکہ جانتے ہیں ہم لوگ کیا کہو بتائیے مولوی صاحب، دراصل میں ایسا رہا نا کہ اس کے بعد اپنی بات کہہ دیتے ہیں. تو یہی عادت وہاں چلے گی ملک الموت سے. فیما کنتم، کہاں تھے؟ تو اب قرآن ہمارا جواب بتا رہا کہ یہ وصیتاً مرتے ٹائم کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض. کہو بتائیے اسرائیل بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ہم بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے صاحب، اور راستہ جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کا؟ حسن اختر کے دروازے سے راستہ تھا مسجد جانے کا، اور عیسیٰ پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارے دروازے سے گزرو کے ٹنگے کاٹ لیں. ہم کمزور تھے ملک الموت بھائی، کچھ کر نہیں پاتے تھے، اس لیے مسجد نہیں جا پائے صاحب، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے صاحب، جماعت میں اس لیے نہیں جاتے تھے صاحب. تو کیا ہمارے اس جواب کو ملک الموت مان لے گا؟ اب ملک الموت کا جواب قرآن نے بتایا. ملک الموت نے کہا اچھا، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کس ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ وہیں رہو، بیچو جائے؟ ارے بھائی رسول اللہ کا گھر کہاں تھا؟ مکہ. کہاں آ گئے؟ دین پھیلانے کے لیے گھر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ امام حسین کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ. دین بچانے کے لیے کربلا آئے کہ نہیں آئے؟ صلوات. مین چیز یہ ہے نا. تو اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ اب یہ سب جب فائنل ہو گیا، پتہ چل گیا ملک الموت کو کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ جانور سے بدتر ہے، ہم کو کچھ رسپیکٹ نہیں کرنا ہے، تو روح کیسے نکالے گا؟ اب قرآن کہتا ہے پہلے روح نہیں نکلے گی، پہلے مارا جائے گا. آیت ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. پہلے ملک الموت اس کے چہرے اور پیٹھ پر مارے گا، توڑائی ہوگی. معلوم ہوا وسیع حسن صاحب پڑھے اے بابو ماموں کو پانی پلا دا، ماموں تو پیٹے جا رہے ہیں پیچھے بیچارے، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اس طریقے سے روح نکلے گی ان کی جو جانور سے بدتر ہے، جو مجرم ہے. یہ ایک قسم. دوسری قسم کیا ہے؟ جو فرشتوں سے بولیے افضل ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابھی اگر مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ تشریف لے آئیں، آپ لوگ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے. کیوں؟ ابھی اپنی مجلس پڑھو، بزرگ ہیں، افضل ہے، احترام کرنا. تو ہم جیسے گناہگار جب افضل کا خیال کر لیتے ہیں تو فرشتہ اس کو تو افضل کا خیال کرنا چاہیے. 2 حدیثیں سناؤں گا بہار سے، نہیں تو قصہ وار رہ جائے گا اگر زیادہ طول دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلی روایت کسی نے پوچھا، بحار الانوار میں یہ روایت ہے، کیف یتوفا ملک الموت المؤمن. یا رسول اللہ، ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ کسی نے پوچھا. پیغمبر کا جواب ہے، ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام. صلوات بر محمد.
یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ایک چیز آپ کو بتائیں, چاہے جتنا مومن ہو, چاہے جتنا مومن ہو, موت کے نام پر ایک مرتبہ ہل تو جاتا ہے آدمی, ہے نا. جیسے ابھی کوئی دروغہ جی ہو, ڈی آئی جی صاحب ہوں اور پھنس جائیں رشوت کے کیس میں, تو ان کو اریسٹ کون کرے گا؟ مولوی صاحب, دروغہ, ہے نا. دروغہ بڑا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب؟ لیکن گرفتاری ایک ایسی چیز ہے کہ ڈی آئی جی صاحب بھی کانپ جائیں گے, پچھواڑے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. ارے وہ دروغہ کی کیا اوقات ہے, کہ ہو یا نہ ہو اس وقت اس کے پاس جو ہے پاور ہے نا. تو لاکھ آدمی افضل ہو, ہل تو جاتا ہی ہے. اس لیے پہلا کام ملک الموت کو جو آدیش ہے وہ یہ کہ روح نکلے گی بعد میں, پہلے چچا کا خوف ختم کرو. صلوات پہلے خوف ختم, بس جلدی. اب ملک الموت آئے گا. ہم لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن مرنے والا دیکھ رہا ہے, آ گیا. ملک الموت کی شکل کیا ہے معلوم ہے؟ مگر نہیں, لمبا ہو جائے گا پرسوں. صلوات در محمد وآل محمد. اب ملک الموت آ گیا تو مرنے والا تو دیکھ رہا ہے نا, ہلنے کانپنے لگے گا, گھبرائے گا. ملک الموت ہے, اللہ کا حکم ہے روح بعد میں نکلے گی, پہلے ٹینشن دور کرو. تو ملک الموت, یہ روایت کا میں جملہ کہہ رہا, ملک الموت پوچھے گا کیا بات ہے چچا, اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ یہ ملک الموت کا سوال ہوگا. جواب بھی اتنا ہے مگر اس کو سمجھاتا ہوں. تو مرنے والا کہے گا ابھی میری آرزویں پوری. مثلا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ سے چھوٹا بھی کوئی ہے؟ شدیت ہی کھوئی چکی ہے نا. ہاں, تو اب صاحب جو ہے فلاں تاریخ کو, کیا سوال کیا ہے ملک الموت کا؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ مرنے والا کیا کہے گا؟ ابھی میری خواہشات آرزویں پوری نہیں ہوئی. مثلا وسیع حسن صاحب ہیں, 31 مارچ کو ریٹائر ہونے والے ہیں مثلا. تو پہلویں سے یہ طے کیا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد جائیں گے لکھنؤ. مثال ہے, بڑے کا لڑکا ہے, تو جائیں گے لکھنؤ. وہاں بڑا والا لڑکا, اس نے 1.5 کروڑ کا مکان بنایا ہے, تو کچھ دن وہاں اے سی میں رہیں گے, رمضان بڑھیا سے کاٹیں گے. اس کے بعد چلے جائیں گے جو ہے وہ ہم وہیں سے حج کے موقع پر کربلا حج کرنے. حج کی واپسی میں زیارت اور شام وام کرتے بمبئی پلٹیں گے. بمبئی میں ایک اور لڑکا ہے, کچھ دن اس کے پاس رہیں گے. بمبئی کا چہلم بہت مشہور ہے, وہاں کا چہلم کریں گے. اور اس کے بعد اگر چاند 30 کا ہو گیا تو بڑے گاؤں کی اماری کریں گے. پھر کچھ دیر مبارک پور, پھر گھوسی کی اماری کریں گے. پھر جو ہے وہ 11 تاریخ کو پتوا کا ختنہ ہے, اس کا کارڈ وارڈ چھپنا ہے. بڑکی بٹیوا کی جو ہے وہ شادی لگ گئی ہے, اس کا کارڈ چھپنا ہے. اور مجاہد کے جو ہے وہ 5 اکتوبر کو ڈاکٹر نے ڈیٹ دیا ہے, لڑکا ہونے والا ہے, محمد علی نام پہلے سے رکھ دیا ہے. یہ کل کموے باقی ہے, اور تب تک تو آئے گے. او کے بعد پوچھا تو کہ ڈر کیوں ہے, گھبراہٹ کیوں ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہوگی, کل کموے پڑا ہے ابھی. تب ملک الموت کہے گا انظر, دیکھو. اب مرنے والی, مرنے سے پہلے, جیسے وہاں مرنے سے پہلے پٹائی ہو رہی تھی, یہاں بھی یہ سب مرنے سے پہلے ہوگا. اب جو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا صاحب جو ہے وہ فَيَرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. مرنے والا مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محلوں کو. ارے ایک چیز بھول, یہ بہت دن کے بعد پڑھتے بھول جاتا. تو ملک الموت پہلے یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے, یہ بتاؤ اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور 10 لاکھ دیا جائے تو درہموں چھوٹنے کا اس کو ٹینشن ہوگا. مرنے والا کہے گا نہیں. کہ تب دیکھو
فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، مرنے والا جنت اور جنت کے محل کو دیکھے گا. اور وہیں ٹھیک یہ کون ہے ملک؟ ارے تورے دادا کہا عبد الوحید تورے ابا، اور یہ کل یہ ان کے دادا، اور یہی تو ہے محمد علی 5 اکتوبر کو جن کو پیدا ہونا ہے. یہ اگلے پچھلے سب دکھائی دینے لگے. تو اب تو یہ بھول گئے کہ کے کا ختنہ رہا، کے کی شادی رہی. اب جب یہ کل دیکھیں گے تو کہیں گے تم ملک الموت، تو یار لائے چلو کہے دیر کرتے ہو. سنیے اب اگلا جملہ، ملک الموت کہے گا جلدی کس بات کی؟ فانظر، ہمیں پھر دیکھو، فیرا محمدن وعلیا. مرنے والا کہے گا پھر دیکھو. اب مرنے والا کس کو دیکھے گا؟ رسول اللہ اور مولائے والطیبین من آلہما، اور ان دونوں کی آل پاک، یعنی 12 بقیہ 11 اماموں کو. لیکن ایک چیز یہاں رک کے آپ کو بتا دیں کہ رسول اللہ اور مولا کو سب دیکھیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، وہ چاہے مومن ہو، غیر مومن ہو، بے دین ہو، دیدار ہو، ان دو لوگوں کو سب دیکھیں گے. ہاں بقیہ اماموں کو صرف مومن دیکھے گا، زیارت کرے گا. وجہ کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. مومن دیکھے گا، ارے رسول اللہ یہ مولا ہے، بہت غدیر کا چندہ سائیکل سے دوڑے مولا لے کھاتے. آدمی دیکھے گا خوش ہو جائے گا. لیکن جو دنیا میں کیا ہے یار، ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو تم لوگ، شرک ہے، بدعت ہے، وہ بھی دیکھیں گے. اور یہ باپ رے یہوں آئے گئے. مومن دیکھے گا، اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو صلوات بر محمد و آل. فیرا محمدا وعلی والطیبین من آلہما. آپ کھڑے ہو گئے تھے ابھی، یہ ایمان کی علامت ہے. تو جب مومن ہوتی، بتاؤ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے خوابوں میں؟ نہ. مولا کو، چوتھے امام کو، کسی کو نہیں دیکھا نا، تو کیسے پہچانیں گے؟ سوال یہ ہوگا نا. یہ کام بھی ملک الموت کا ہے. اب آگے سنیے روایت. ملک الموت کہے گا پہچان رہے بے چینت بے، پہچان رہے ہو، کبھی دیکھا ہو تب نا. تب ملک الموت پہچانوائے گا، ہم ائمتک، ہم ساداتک. یہی تو ہے تمہارے امام لوگ، یہی تو ہے تمہارے سب سید و سردار. اب آدمی اچھا تیرے کا مطلب یہ مولا ہے، یہ امام حسن ہے، وہ لگ جائے گا زیارت میں. کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں. سمجھے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اب اس محبت کا کرشمہ یہیں سے اسٹارٹ ہو جائے گا. ہارون، دو بیٹے مشہور ہیں، امین، محمد امین اور عبداللہ مامون. یہ جو مومن تھا کا کوئی نموے نہیں جانتا. ایک تیسرا بیٹا تھا قاسم مؤتمن. امین، مامون اور مؤتمن، محمد، عبداللہ اور قاسم. قاسم بڑا مومن آدمی. ایک دن قاسم گھر میں گھسے، یہ سب بیٹھے تھے،
برمکی لوگوں کا بڑا رولا تھا یہاں، ہے نا؟ تو جعفر برمکی تھے، کون تھے؟ لگے ہنسنے۔ ہارون نے کہا کاہے ہنس رہے؟ کہنے یار یہ تورا لڑکا ہے، بتاؤ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ، غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کہنے کیا بتائیں یار، میری سمجھ میں نہیں آتا، اصل میں نا اس کو حکومت کا مزہ نہیں ملا۔ اچھا بلاؤ، ادھر آؤ۔ جی ابا، کیا کرتے ہو یار تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، بے عزتی کرواتے ہو باپ کی۔ باپ کی بے عزتی کرواتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے مومنوں میں جب وہ کہتے ہیں مامون کا لڑکا، تمہاری بے عزتی ہوتی ہے۔ کچا ایسا ہے، تیاری کرو، تم کو ہم مصر کا حاکم بنا دیں۔ اس نے کہا ابا ہم لوگ 5 سال کی سبھا صدی کے لیے کل حلال حرام کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کو تو پوری حکومت مل رہی ہے مصر کی، تیاری کرو۔ کہ صاحب ہم کو اللہ اللہ کرنے دیجئے، ہم کو عبادت میں کرے، ہم تم کو ایسے وزیر مشاور دے دیں گے، وہ کام کریں گے تو اپنی عبادت کرنا نہ کرنا، تیاری کرو۔ اب دباؤ ہے۔ اے بھیا آدھی رات کو دھیرے سے ہے کوئی اس طرح حکومت سے فرار کرنے والا، ہے نا؟ عشق کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے، اگر واقعاً آدمی عاشق اہل بیت ہے تو اس کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے۔ آیا کہاں بغداد، بھاگتے بھاگتے آگے کہاں بصرہ کہ ڈھونڈیں پاؤں سا، وہاں ایک آدمی جس کا نام ہے عبداللہ بصری، وہ کہتا ہے کہ بصرے میں بڑی تگڑی بارش ہوئی۔ پرانے زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھی مکان، اتنی تگڑی ہوئی کہ دیوار کئی جگہ سے میری خراب ہو گئی، بہ گئی۔ تو میں نکلا اس جگہ آیا جہاں مزدور ملتے ہیں کہ ایک آدھ مزدور لے جائے کام کروانے، لپوا پوا دے، صحیح کر دے۔ تو مجھ کو یہ لڑکا دکھ گیا، یہی کون؟ قاسم معتمن، ہارون کا بیٹا۔ بابو کام کرو گے؟ کموے کے لیے تو کھڑے ہیں صاحب، کہاں یہ ہے یہ کام ہے؟ کہ چلیں گے، پہلے پیسہ طے کرو۔ کہ بولو تم؟ کہ 1 درہم لوں گا۔ کہ کوئی بات نہیں۔ کہ دوسری شرط، نماز کے ٹائم کام نہیں کریں گے، اتنی دیر بند کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ منظور تو چلے؟ کہ چلو بھیا چلو۔ کہنے لگے صاحب اس نے جو کام شروع کیا، جیسے اذان کا ٹائم ہوا، ہاتھ پیر دھو کے اللہ اکبر، شام ہوئی تو میں نے دیکھا یار اتنا تو 2 آدمی کام کرتے، جتنا اس نے بیچ میں آرام اور چھٹی کی اس کے باوجود تو 1 درہم طے تھا، ہم نے اس کو 2 درہم دیا۔ اس نے کیوں؟ کہ انصاف کی بات ہے، تم نے 2 آدمیوں کا کام کیا ہے۔ جہاں دیانتداری ہوتی ہے نا وہاں یہ بھی چلتا ہے، پھر ٹینشن۔ دین یہی تو چاہتا ہے کہ مومن بن جاؤ، جھنجھٹیں ختم ہو جائے، کسی کی نگرانی کرنے کی۔ تو خیر سب کا نا جو طے ہے، بولیے وہ طے، 1 روپیہ سے کچھ زیادہ نہیں۔ خیر تھوڑا سا کام رہ گیا، دوسرے دن پھر آئے تو ہم کو اس سے تھوڑا لگاؤ بھی ہو گیا تھا، تو دکھائی نہیں دیا۔ تو ہم نے کہا بھئی وہ فلانے کل وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، مثلا منگل کو، اب 1 روپیہ ہو گیا، 8 دن کھانے کا ہو گیا، اس کو 1 درہم۔ اب وہ پھر اگلے منگل کو ملیں گے مثلا۔ کل لگے اتنا میرے دل میں اس کی محبت آ گئی تھی کہ میں نے کہا کام تو اسی سے کرواؤں گا، 8 دن انتظار کرنا، 8 دن سویر میں پہنچ گئے، کوئی دوسرا نہ پکڑ لے جائے۔ بھیا چلو، پھر کام ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا، میں پھر ہفتے بھر میں نے انتظار کیا، کراؤں گا تو اسی سے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ گیا تو دیکھا آج دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے کہا بھئی فلانے کہا یار کی کچھ طبیعت خراب ہے، وہیں جو ہے وہ شاہ محمد پور کی جامع مسجد میں لیٹا ہے۔ وہاں گئے، کیا بھائی کیا حال ہے؟ بیمار ہو؟ میرے لائق کوئی ہو کہ لاؤ بیٹھ جاؤ، مجھ کو پہچانتے ہو؟ ہم کیا جانے کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہا میں ہارون کا بیٹا ہوں۔ کہلا جیسے اس نے کہا ہارون، ہماری تو حالت، ارے باپ رے باپ، ہارون وقت پتا چلے گا کون گت ہوگی ہماری۔
ہماری گھبراہٹ دیکھا تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت. میرے باپ کو کیسے پتا؟ کوئی نہیں جانتا یار. مجھ کو بھی یقین نہ ہوتا نا کہ آج مر جاؤں گا تو تم سے بھی میں راز نہ کھولتا. میری کچھ وصیت ہے، یہ میرا پھاوڑا اور یہ اس کو دے دینا جو قبر کھودے گا، میرا قرآن یہ کر دینا. اس کے بعد اس نے نکالا ایک انگوٹھی، کہ یہ انگوٹھی لے لو، فلانے دن بغداد میں میرا باپ جو ہے وہ جنتا دربار کرتا ہے، تو یہ انگوٹھیاں دیکھ کے پہچان جائے گا اسی کی، تو یہ ان کو دے دینا، کہہ دینا تمہارا لڑکا قاسم مر گیا، وہ یہ انگوٹھی دے کے گیا ہے کہ آپ حساب دیجئے گا، ہم نہ دے پائیں گے قیامت میں. بات ہم کو اس قصے کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی، بات اس عشق کی ہے. اہل بیت یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس کے باپ ہو کس کے بیٹے ہو، اہل بیت یہ دیکھتے تم کیا ہو. یزید کا بیٹا بھی ہے، مومن ہے، محترم ہے، ہم سے باپ دادا سے مطلب نہیں ہے. کہنے جب سب وصیت کر چکا تو کہنے لگا کہ عبداللہ بھائی ہاں تھوڑا سا مجھ کو سہارا دے دیجئے، میں ذرا احترام میں کھڑا تو ہو جاؤں. کیسا؟ کہ میرا مولا امیر المؤمنین آ رہے ہیں. اور عجیب انداز سے اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. توجہ فرمایا آپ نے. مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، یا جانور سے بدتر ہے یا فرشتوں سے افضل ہے. تو پالنے والے اس کا تو یقین ہے کہ مجرم ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، مطلب ہم جانور سے بدتر ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ تجھے تیرے مخلص بندوں کا واسطہ ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما. آج تک جو ہوا وہ ہوا، یا اللہ آج سے سدھرنے کی توفیق دے دے. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. روایت کہتے فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر انیس نے بھی کہا ہے نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ذوالجناح پہ سوار ہوئے، کیسے ہوئے نہیں معلوم. میدان میں آئے، لڑتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حضرت ذوالجناح سے زمین پر آ گئے. یہ یزیدی جانوروں سے بدتر، یہ انسان نما جانور ان سے کہیں زیادہ وفادار امام کا ذوالجناح. جانتے ہیں آپ جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے، ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا، لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پہ رکھتا تھا. جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو غور کر سکتے ہیں. شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار میری لجام پکڑ کے یہ سوار ہو جاتے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں ابن سعد لعنت اللہ علیہ اس نے کہا پکڑ لے اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا یزیدی فوج نے ہر طرف سے جانور کو پکڑنے کے لیے. ذوالجناح نے تیزی کے ساتھ ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 17 ہے، بعض میں 40، کم بھی مان لیجئے تو کم نہیں ہے. 17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیروں سے مار ڈالا. یہ روایت جب میں نے پڑھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار کیسے مار ڈالا 17.
ان لوگوں کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نہیں قابو میں آ رہا ہے تو دور سے تیر مار دو، یہی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر دماغ میں او نہیں، اس نے کیا کہا تھا ابن سعد نے؟ فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر کا گھوڑا ہے، پکڑ لاؤ۔ تو شاید پیغمبر کے احترام میں جانور پر تیر نہیں چلایا گیا۔ رونے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ۔ ہاں، آخر کار جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو پھر ابن سعد نے کہا جانے چھوڑو، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، بس تمام ہو گیا مسائل، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ تاریخ کا جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے۔ اچھا، اس پکڑ دھکڑ میں پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور گیا ہو، جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ پبلک ہٹ گئی، جہاں بھی چلا گیا تھا دوڑتا، سیدھا بھاگ کے امام کے پاس آ گیا۔ لیکن اب جو امام کے پاس آیا ہے تو امام کے ہاتھ پر لجام نہیں رکھ رہا۔ کب آیا؟ روایتیں کہتی ہیں اپنی پیشانی کو یا زلفوں کو، کاکل کو امام کے خون میں رنگین کیا۔ اب چلا خبر دینے کے لیے، آیا در خیمہ پر آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، ہم سمجھ رہے ہیں جانور ہنہنا رہا ہے، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ چنانچہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جانور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل پڑی۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت جلوس نکلتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا 28 رجب کو جلوس جب نکلتا ہے اس میں آگے آگے کیا ہوتا ہے؟ ذوالجناح ہے نا۔ جیسے ہی یہ ذوالجناح عورتوں کی طرف جاتا ہے، دیکھا آپ نے کیسے عورتیں چیختی ہیں، کیسے عورتیں چلاتی ہیں، اس تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی سواری آئی ہوگی، جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ ارے ذرا سوچئے کہ یہ بیویاں جب گھبرا کے نکلی ہوں گی کیسا شور ہوا ہوگا۔ کچھ نے آ کے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، با اتنا بتا دے حل سوقیا ابھی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم حاجی نسیم صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔